جی ناظرین ویلکم بیک۔ ناظرین خیبر پختونخوا کی سیاست میں ایک بڑی تبدیلی سامنے آئی ہے۔ عوامی نیشنل پارٹی کی جانی پہچانی رہنما بلور خاندان سے تعلق رکھنے والی سمر بلور نے مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کی ہے۔ یہ وہی سمر بلور ہیں جنہوں نے ہارون بشیر بلور کی شہادت کے بعد ضمنی انتخاب جیتا اور اے این پی میں متحرک رہ کے صوبائی سیکٹری اطلاعات کے فرائض سر انجام دیے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ شمولیت خیبر پختونخوا میں مسلم لیگ نون کی پوزیشن کو مضبوط کرے گی؟ کیا اے این پی کا ووٹر اب نون لیگ کی طرف رخ کرے گا؟ کیا یہ شمولیت کسی بڑے سیاسی اتحاد یا جوڑ توڑ کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتی ہے؟ اور پھر ہم بات کریں گے خیبر پختونخوا کے سیاسی کھلاڑی فضل الرحمان کیا کرنے جا رہے ہیں، اور اس کے علاوہ ہم ڈسکس کریں گے کہ مغربی بارڈروں پہ دہشت گردی کی جو واقعات ہو رہے ہیں اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں اور ان کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے۔ ان سب سوالات کے جواب کے لیے مجھے مکالمہ میں جوائن کیا ہے معروف صحافی اور تجزیہ کار عقیل یوسف زئی صاحب نے۔ عقیل یوسف زئی صاحب، مکالمہ میں خوش آمدید۔ بہت شکریہ الوی صاحب، بہت شکریہ۔ عقیل صاحب، یہ کیا صورتحال ہوئی ہے کہ اے این پی کی ایک جانی مانی بڑی مشہور شخصیت اور بلور خاندان سے تعلق رکھنے والی سمر ہارون بلوچ نے نون لیگ میں شمولیت اختیار کی ہے؟ آپ اس فیصلے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ بہت شکریہ۔ میرے خیال میں یہ اے این پی کے لیے بہت بڑا دھچکا ہے۔ بلور فیملی کا بہت بڑا ہولڈ رہا ہے باچا خان کے دور سے لے کر احمد ولی خان تک کا جو سفر ہے اے این پی کا، اور بلور فیملی نے نہ صرف یہ کہ بے پناہ قربانیاں دی فیملی کی، بلکہ نے انتہائی فعال کردار ادا کیا ہے، خاص کر پشاور ویلی کے اندر۔ جو بیک گراؤنڈ ہے اس کا وہ تو یہ مسلم لیگ نون میں شامل ہو گئی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا مہینے پہلے اے این پی کے سابق سینیٹر اور مرکزی ترجمان خان صاحب بھی مسلم لیگ شامل ہو گئے تھے۔ سابق سے جو مسلم لیگ میں شامل ہو گئے تھے، تو یہ تیسرا بڑا دوران اے این پی کے لیے، اور شاید اسی کا زیادہ یہ ایشو جو ہے نا زیر بحث ہے۔ اگرچہ احمد ولی خان کا ایک سٹیٹمنٹ بھی آیا ہے، مگر اس جو ہے کے طور پر آپ کے بیچ چند سال پہلے جب پی ٹی آئی عروج پر تھی تو سمر بلور نے باقاعدہ پی ٹی آئی کو جوائن کرنے ارادہ کر لیا تھا۔ یہ جو تیمور سلیم جھگڑا ہے، یہ اور سمر بلور صاحبہ یہ کزنز ہے۔ تو تیمور جھگڑا کے تھرو پر ان کی ایک ڈیلنگ ہوئی تحریک انصاف جو میچور نہ ہو سکی، بعد پھر جرگا مرگا ہو گیا، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ سلسلہ تو ختم ہو گیا، پھر پی ٹی آئی بھی زوال میں چلی گئی۔ مگر اب کے بار جو ہے نا یہ ہمارے لیے کافی حد تک یہ غیر متوقع فیصلہ۔ تو یہ کیا واقعہ ہوا عقیل یوسف زئی صاحب کہ یہ نون لیگ کی چوائس ہے یا سمر بلور کی چوائس ہے نون لیگ؟ مجھے نہیں لگ رہا کہ اس میں کوئی بڑی سیاسی فراست والا فیصلہ کیا گیا۔ وہ یہ ہے کہ اسی ہی پارٹی کے پلیٹ فارم سے بشیر احمد بلور صاحب جو ہے نا وہ شہید کیے گئے تھے، ان کو بھی شکایت تھی، ان کی بھی اختلافات رہے ہیں ماضی میں، خاص کر 2008 کے دوران جب بشیر بلور صاحب کینڈیڈیٹ تھے چیف منسٹر شپ کے، اور فنجار ولی خان نے اپنے بانجے حیدر ہوتی کو چیف منسٹر بنائے۔ مختلف اوقات میں اختلافات ہوتے رہے ہیں، مگر اس سے پہلے ایک ہفتے پہلے تک تو علی صاحب اطلاعات یہ کہ یہ خاندان سیاست سے کنارہ کش ہو رہی ہے۔ مگر یہ والا جو ایک سرپرائزنگ ایلیمنٹ کے طور پر یہ ڈیسیجن آئے ہے تو یہ کافی تعجب خیز بھی ہے، اور ہم نہیں کہہ سکتے کہ عوامی نیشنل پارٹی نے اے این پی کے پلیٹ فارم پر پاور شیئرنگ میں یا پارٹی کے عہدوں کے حساب سے اس خاندان کو نظر انداز کیا ہے۔ شکایت اپنی جگہ پر، مگر بلور صاحب 2 بار وزیر رہے ہیں، بشیر احمد بلور صاحب 3 بار وزیر رہے تھے، یہ ایم پی اے رہی ہے۔ تو میرے خیال میں این پی کو دھچکا ہے ہی، مگر بلور خاندان کو بھی ایک بڑا دھچکا لگا ہے۔ جی ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ یہ فخر کاکا خیل صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے۔ فخر کاکا خیل صاحب، مکالمہ میں خوش آمدید۔ فخر کاکا خیل صاحب، کیا سمجھتے ہیں آج جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے سمر ہارون بلوچ کے حوالے سے کہ اے این پی کو چھوڑ کے مسلم لیگ نون کو جوائن کیا، آپ اس اچانک تبدیلی، غیر متوقع تبدیلی کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، جس طرح میرے سینئر عقیل یوسف زئی نے اس پر تفصیل سے بات کی ہے،
میرے خیال میں خیبر پختونخوا کے سیاسی حلقوں کے لیے اس میں کچھ اچنبے کی بات نہیں تھی یا کوئی نئی بات نہیں تھی. خصوصاً کچھ عرصہ قبل جب اس خاندان کے سربراہ بزرگ سیاستدان عوامی نیشنل پارٹی کے درینہ جو رہنما تھے پرانے ساتھی تھے غلام احمد بلور، انہوں نے اپنی کتاب لکھی میں کیوں نہیں ٹوٹا. اس میں انہوں نے کافی تفصیل سے اپنے خاندان کی اس سیاسی جماعت کے ساتھ وابستگی پر بات کی ہے اور کہیں کہیں ایسے نازک لمحوں کا بھی ذکر کیا ہے جب اس کا دل پارٹی سے ٹوٹ گیا تھا، لیکن اس کے باوجود اس نے اس پارٹی سے وابستگی برقرار رکھی. میرے اپنے خیال میں پولیٹیکلی یہ جو فیصلہ ہے عوامی نیشنل پارٹی سے زیادہ جو سمر بی بی ہے، انہوں نے اپنے جو معروضی حالات ہیں اور ایسے وقت میں جب حاجی صاحب نے اپنا جو آبائی گھر تھا وہ بھی بیچ دیا، وہ شفٹ ہو گئے اسلام آباد، ایسا سننے میں آ رہا ہے. اور ساتھ میں خصوصاً ہم دیکھتے ہیں کہ جب بشیر احمد بلور صاحب ان کی شہادت ہوتی ہے تو اس کے بعد پشاور شہر میں جو انہی کے نام سے عوامی نیشنل پارٹی کو جانا جاتا تھا، اس فیملی کے نام سے، بلور فیملی کے نام سے. اور پھر ان کے بعد ان کے جوان سال صاحبزادے ہارون بلور کی جب شہادت ہوئی تو کافی حد تک اس شہر پر بلور فیملی کی گرفت مضبوط تھی، وہ کمزور پڑنے لگی. اور پھر ہم نے دیکھا کہ یک کے بعد دیگرے مسلسل یہ پشاور شہر کے الیکشن کا جو پروسیس ہے اس سے آؤٹ ہونے لگے. یہی وجہ ہے کہ ماضی میں ہم نے دیکھا کہ بڑے بڑے جو سیاسی قدوکات کے اہمیت کے رہنما تھے عوامی نیشنل پارٹی میں تھے، چلے گئے پھر واپس آ گئے. لیکن میرے خیال میں یہ ویسی واپسی اب صحیح ہے، مطلب آپ کے نزدیک یہ کوئی اتنی اچنبے کی بات نہیں ہے. عقیل یوسف سعید صاحب، یہ اختیار ولی نے بھی تصدیق کی ہے کہ سمر بلور کو جو ہے وہ قومی اسمبلی کا ممبر بنایا جا رہا ہے. تو کیا اس تبدیلی سے اور اس طرح قومی اسمبلی کی سیٹ دینے سے سمر بلور کو نون لیگ کے لیے وہاں کو اہم کردار ادا کر سکیں گی؟ اور اس وقت نون لیگ کی پوزیشن کیا ہے کے پی کے میں، ذرا مختصراً بتائیے. اچھا، خیبر پختونخوا میں تو مسلم لیگ، نون اور پیپل پارٹی کی کوئی پوزیشن ہے ہی نہیں. صحیح، ٹھیک ہے. یہاں پر جے یو آئی ہے، یہاں پر اب بھی اے این پی ایگزسٹ کر رہی ہے، یہاں پر سب سے بڑی پارٹی جو ہے نا وہ تحریک انصاف ہی ہے. یہ تین پارٹیاں ادھر ایگزسٹ کر رہی ہے. یا میر مقام صاحب کے اپنے چند کمالات ہیں، کرشمات ہیں، وہ دکھا رہے ہیں. مگر مجھے نہیں لگ رہا کہ جو اتنی بڑی وابستگی، اتنی لمبی وابستگی رہی ہے، تو یہ کوئی ایک ایم این اے کی سیٹ پر یا ایم پی آئی کی سیٹ پر یا کسی مشیر وزیر کے بننے سے جو ہے نا یہ ان کی عزت میں یا ان کے وقار میں یا جو یہاں پر پشاور کے لوگوں کی ان کے ساتھ وابستگی تھی، بلور فیملی کے ساتھ صرف این پی کے لوگوں کی وابستگی نہیں تھی، پورے پشاور کی تھی، باقی لوگوں کی لوگ بھی بہت عزت کرتے تھے. تو میرے خیال میں چونکہ پارٹیاں پاور گیم میں چلی گئی ہے تو سمر بلور نے بھی اسی سبندی میں، جس طرح فخر صاحب نے بتایا بھی کہ ان کی گرفت جو ہے نا این پی کے حوالے سے یا بلور فیملی کی گرفت کمزور ہو گئی تھی، تو شاید کہ انہوں نے پاور گیم کا حصہ بننا لازمی سمجھا. اور جس پارٹی کے ساتھ ان کی وابستگی تھی، جہاں پر ان کے فیملی کی شہداء کا خون اس پارٹی میں شامل ہے، اس پارٹی کو چھوڑ دیا ہے. جی ٹھیک ہے. جی اچھا، فخر کا کھیل صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو تحریک عدم اعتماد کی باتیں ہو رہی ہیں کے پی میں، اس میں کس حد تک صداقت ہے اور یہ کیا ممکن بھی ہے؟ اس کے کیا محرکات ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، اس میں خود جو اپوزیشن رہنما ہیں، چاہے وہ جمعیت علماء اسلام سے تعلق رکھتے ہیں یا پیپلز پارٹی سے یا عوامی نیشنل پارٹی سے، ان میں بھی کافی حد تک اکثریت کا یہ ماننا ہے کہ ہمیں کسی بھی ایسی کوشش کا حصہ نہیں بننا چاہیے جس کے ذریعے جو تحریک انصاف کو آئندہ مستقبل میں بھی فائدہ پہنچے. ان کا یہ ماننا ہے کہ دراصل الیمین گنڈاپور جو بد انتظامی یا کرپشن کا جو عروج ہے اس صوبے کے اندر، اب اس لیبل سے چھٹکارا پانے کے لیے شاید خود بھی اس کی خواہش ہو کہ اس کی حکومت کو گرایا جائے اور اس کو ایک لحاظ سے سیاسی شہادت کا موقع ملے. صرف میرے خیال میں جمعیت علماء اسلام کی جو جماعت ہے اس کے اندر ایسی دبی خواہش البتہ ضرور موجود ہے، کیونکہ مولانا صاحب بھی ایک عرصہ ہوا ہے صوبے کی اقتدار سے باہر ہیں، جس طرح کہ یوسف صاحب نے کہا کہ اب زیادہ تر جو نظریاتی پالیٹکس ہے وہ بیک بینچ پہ چلی گئی ہے اور زیادہ تر اب
पावर प्ले या पावर जी, गेम बिल्कुल की ऐसा तरफ ही। लोग जाना पसंद करते सही। हैं। तो जेवाई के अलावा कोई भी सियासी जमात, और उन्होंने साफ कहा है कि हम किसी भी ऐसी कोशिश का हिस्सा नहीं बनेंगे कि जिसमें इस हुकूमत को दचका पहुंचाया जा सके। अलबत्ता आगे चलकर खुद ऐसी कुछ हरकतें हों, लाइन ऑर्डर की सिचुएशन इस हद तक बिगड़ जाए कि खुद प्रोविंशियल गवर्नमेंट हाथ खड़े करे कि और हमसे ये नहीं हो पा रहा, क्योंकि अमलन 5-6 डिस्ट्रिक्ट इनके हाथ से निकल चुके हैं। तो अगर ये वेव बरकरार मतलब अंदरूनी किसी साजिश की वजह से कोई तब्दीली हो सकती है। अकील यूसुफ सईद साहब, आप क्या समझते हैं कि केपी में सियासत किस तरफ जा रही है, खासतौर पर ये मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद फिर ये जो 35 मेंबरान असम्बली की बात की जा रही है कि वो कानूनी तौर पे आज़ाद है, उनके ऊपर फ्लोर क्लासिंग का जो कानून है नहीं लगता, ये सब सूरत-ए-हाल, फिर मौलाना फजल रहमान साहब का एक्टिव होना, इन सब चीज़ों की तनाज़र में आप क्या देखते हैं कि मुस्तकबिल करीब में केपी में कोई तब्दीली वाक़या होने जा रही है, हो सकती है, कुछ इसके ऐसे कोई शवाहिद नज़र आ रहे हैं आपको? देखिए, दो बातें बहुत वाज़ेह है। एक तो ये है कि जो बैकग्राउंड यहाँ पर एक एफिडेविट के जमा कराने का एक इशू है कि बहुत से एमपीएज वो अपोजिशन को ज्वाइन कर सकते हैं। वो जब आईनी तौर पर या कानूनी तौर पर अदालत में जाएगी तो उन पर गिरफ्त नहीं होगी। ये इलेक्शन से पहले की कोई 20-30 एमपीएस के बारे में ये वाला इशू है। दूसरा ये है कि मेरे ख्याल में स्टेज सज गया है। जो मेरी मालूमात है वो ये है कि सेनेट के इलेक्शन के बाद यहाँ पर अदम एतमाद की तहरीक पेश की जाएगी। जो एक रुकावट है वो ये है कि मुस्लिम लीग नून और जेवाई के दरमियान लड़ाई चल रही है। मुस्लिम लीग नून कह रही है कि हमारा हक बनता है चीफ मिनिस्टरशिप का, और जेवाई कह रही है कि हमारा हक बनता है। और एस्टेब्लिशमेंट का झुकाव जो है ना मुस्लिम लीग नून की बजाय खैबर पख्तूनख्वा की इस वाले एक्सपेक्टेड मूव में वो जेवाई की तरफ है, ताकि मौलाना साहब को एकोमोडेट किया जाए। सही सही सही। अच्छा, फखर काका खेल साहब, क्या समझते हैं कि इस वक्त जो मगरबी सरहदों के ऊपर दहशतगर्दी का मसला चल रहा हुआ है, ये सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ भी रोज़ाना बताया जाता है कि हमने इतने खवारिज जो है उनको जहन्नम वासल कर दिया गया, इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयाँ हो रही हैं, तो आप ये क्या समझते हैं कि इस मसले का क्या हल है, इसको कैसे हम रोक सकते हैं? देखिए, सिर्फ वायलेंस के जरिए वायलेंस पर काबू पाना ही हल नहीं है, और ना ये सिर्फ हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों की जिम्मेदारी है कि वो अपनी जानों का नजराना इस तरह पेश करते रहें। जाहिर बात है पॉलिटिकल लीडरशिप की भी जिम्मेदारियां बनती हैं, और मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा जिम्मेदारियां पॉलिटिकल लीडरशिप की ही बनती हैं। आपको याद होगा कि 2008-9 में जब दहशतगर्दी उरूज पर थी तो हमने अवामी नेशनल पार्टी के और पीपल्स पार्टी के जो कायदीन थे उनको फ्रंट रो में देखा, और इसका उनको फिर सामना भी करना पड़ा। इनमें काफी सारी उनकी शहादतें हुई। लेकिन अब हमें ऐसे नजर आ रहा है, या मैसेज ऐसे दिया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की जानिब से, कि गोया ये जंग सिर्फ पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों की है। तो ये एक खतरनाक रुझान है। हम बार बार इस पर बात कर चुके हैं। यहाँ तक आपको याद होगा कि आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, उन्होंने पेशावर का दौरा भी किया, सियासी क़यादत से मुलाकातें भी की, लेकिन उसके बावजूद प्रोविंशियल गवर्नमेंट उस ओनरशिप से गुरेज कर रही है जो होनी चाहिए। 1 2 ये कि मेरे ख्याल में उन एरियाज के अंदर जो मर्ज डिस्ट्रिक्ट थे उनके अंदर डेवलपमेंट जरूरी थी। बदकिस्मती से डेवलपमेंट पीटीआई के गुज़िश्ता 12 साल में हमें कोई नजर नहीं है। यही वजह है कि अब वो इलाके वफाक पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं। तो ये 3 प्रोंग स्ट्रेटेजी, जिसमें आप मुज़ाकरात भी कर सकते हैं, आप डेवलपमेंट भी कर सकते हैं, और आप सिक्योरिटी अपरेटस को भी अपग्रेड कर सकते हैं। बदकिस्मती से इस वक्त सारी की सारी जंग हम जो देखते हैं वो बैटलफील्ड में देखते हैं, जहां हमारे पुलिस के जवान, हमारे पास फौज के बिल्कुल जवान, आप सही कह रहे हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस का भी काफी नुकसान हो रहा है। अकील यूसुफ सईद साहब, आप क्या समझते हैं कि जो भारतीय प्रॉक्सीज हैं वहां पे अफगानिस्तान में मौजूद है, वहां से इनकी सरपरस्ती की जा रही है, तो इसी हवाले से बातचीत का सिलसिला जारी था। फखर काका खेल साहब बता रहे थे कि वहाँ की जो सूरत हाल है उसमें सिर्फ जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेज ही नहीं बल्कि सिविल हुकूमत को भी अपना किरदार अदा करना चाहिए ताकि ये इस मसले से हम मुकम्मल तौर पर निकल सके। तो इसी के साथ नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचता है। मैं अपने मेहमानों फ़खर काका खेल साहब और अकील यूसुफ सईद का बेहद मशकूर हूँ जिन्होंने वक्त निकाला और प्रोग्राम में शामिल हुए। नाज़रीन, अपने मेज़बान सईद अलवी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।